تھوڑی سی بات لیلۃ القدر کے حوالے سے کر دوں، پھر ہم چلتے ہیں آگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیلۃ القدر میں یہ دعا زیادہ پڑھا کرو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اے اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے، سراپا معافی ہے، بس تو ہمیں معاف کر دے۔ قرآن میں 2 جگہ اللہ نے لیلۃ القدر کی فضیلت بیان کی، ایک سورہ دخان میں اور ایک سورہ قدر میں۔ سورہ دخان میں کہا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا برکت والی رات میں، اور سورہ قدر میں ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قدر کی رات میں اس کو نازل کیا۔ اور دونوں جگہ قرآن میں ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا من کل امر باذن ربہم من کل امر، کہ فرشتے اس رات میں اللہ کے حکم کو لے کر نازل ہوتے ہیں۔ اور سورہ دخان میں کہا فیہا یفرق کل امر حکیم، ہر حکمت والے فیصلے اس رات میں کیے جاتے ہیں۔ تو یہ سب لیلۃ القدر کے بارے میں ہے، اس کو لوگ شب برات پر لے جاتے ہیں۔ اور قرآن میں ہے خیر من الف شہر، 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ تو اس لیے لیلۃ القدر کو تلاش کرنا چاہیے، ہمیں متعین طور پر وہ بتائی نہیں گئی ہے، بتایا گیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن آپ کو بھلا دیا گیا۔ اس میں حکمتیں ہیں، مصلحتیں ہیں۔ بڑی حکمت یہ ہے کہ اگر بتا دی جاتی تو ہم رمضان کے آخری عشرے میں پوری میں عبادت نہ کرتے، پورے سال سوتے رہتے، پورے رمضان سوتے رہتے، اور خاص اس رات کو کچھ اللہ اللہ کر لیتے۔ اور یہ بھی خطرہ تھا بتا دی جاتی تو اس میں گناہ کا عذاب بھی 1000 گنا، سینکڑوں گنا بڑھ جاتا، پھر حجت تمام ہو جاتی، پھر کوئی گناہ گار یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ بھائی مجھے کیا پتہ تھا آج لیلۃ القدر ہے، تو بڑا عذاب آ سکتا تھا اللہ کا، کوئی اس رات میں گناہ کرتا۔ تو اس لیے اللہ کی حکمت نے اس بات کا تقاضا کیا کہ اس رات کو چھپا دیا جائے۔ اب امکانات ہیں، پہلی بات تو رمضان میں ہوگی، اتنی بات تو تقریباً یقینی ہے۔ دوسری بات رمضان کے آخری عشرے میں ہوگی، یہ بھی تقریباً یقینی ہے۔ اب آخری عشرے میں پھر ہمیں یقینی نہیں بتایا کون سی رات، یہ بتا دیا گیا کہ طاق راتوں میں، یعنی 21ویں رات، 22ویں رات، 23ویں رات، 24ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں، ان راتوں میں امکان زیادہ ہے۔ اور بعض حضرات کے نزدیک 27ویں میں امکان اور بھی زیادہ ہے، بعض حضرات کا موقف ہے، لیکن یقینی بات نہیں ہے۔ تو طاق راتوں میں یعنی کوشش تو کریں رمضان کے آخری عشرے میں عبادت کریں، ورنہ کم سے کم آخری درجہ کیا ہے کہ رمضان کی طاق راتوں میں خود بھی نماز، تلاوت اور دعا میں دل لگائیں، اور اپنے گھر والوں کو بھی نمازوں اور تلاوت میں لگائیں، دعاؤں کو، بچوں کو بھی لگائیں، اٹھایا کریں رات کو جا کے کہ بیٹا اٹھو، تھوڑا اللہ اللہ کر لو، نماز پڑھ لو، کچھ اللہ سے دعائیں مانگ لو۔ دعا کو بہت فوکس کرنا چاہیے، آج کل دعاؤں کو چھوڑ دیا بالکل، حالانکہ سب سے بڑی عبادت ہی دعا ہے۔ دعا میں اللہ اور بندے کا جو کنیکشن ہوتا ہے نا، وہ نماز میں بھی نہیں بنتا، وہ تلاوت میں بھی نہیں بنتا، وہ جو تعلق بنتا ہے نا اللہ اور بندے کا دعا میں، وہ کسی عبادت میں نہیں بنتا۔ تلاوت کا مطلب تو یہ کہ اللہ آپ سے کیا کہہ رہا ہے وہ سن لیں آپ، اس میں تو یہ فائدہ ہوتا ہے، لیکن دعا میں تو آپ اللہ سے تعلق بڑھاتے ہیں نا، آپ اللہ سے مانگتے ہیں۔ اس لیے ان راتوں میں خوب گڑ گڑا کے لمبی لمبی دعائیں مانگنے کا معمول بنائیں۔ اعتکاف والے ساتھی بھی بیٹھ جائے کریں اکیلے میں، کہیں کچھ کر لیں، اللہ اللہ سب کچھ مانگ لیں، یہ سوچ کر کہ جو مانگیں گے اللہ ہمیں وہ دے گا۔ جب انسان مانگتا ہے نا پتہ نہیں ملے گا نہ ملے، تو پھر ملتا نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے جب تیرا میرے بارے میں یہ نظریہ ہے کہ میں دیتا ہی نہیں ہوں، تو پھر مانگتا رہے بیٹھ کے، میں نہیں دوں گا۔ اللہ میں استغنا بہت ہے، اللہ کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ میں استغنا بہت ہے۔ اللہ کے سامنے جھکو گے تو وہ چپڑ پھاڑ کے دے گا، تھوڑی سی بھی اکڑ دکھاؤ گے تو پھر اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، پھر خود ہی رلتے رہو گے، ساری زندگی برباد ہوتے رہو گے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بوڑھے کو بخار میں دیکھا، فرمایا کہ طہور، یہ بخار تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا، خیر برکت کا ذریعہ ہے۔ وہ بیچارہ کہیں غصے میں تھا، اس نے کہا یہ ایک بڈھے کو تنگ کرنے کے لیے آیا ہے۔ آپ نے فرمایا اب ایسا ہی ہوگا، یہ گناہوں کی معافی کا ذریعہ اب نہیں بنے گا۔ تو دعا میں مانگیں یہ سوچ کر کے یقینی طور پر اللہ میری دعا کو قبول کرے گا، اور بار بار مانگتے رہیں۔ مانگیں کیا، یہ بڑی پرابلم ہے، یہ بڑا مسلمان کے ساتھ مسئلہ ہے۔ بھائی بڑی بڑی چیزیں مانگیں اللہ تعالیٰ سے،
سب سے بنیادی ضرورت ہماری کیا ہے؟ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جسے جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ ہے اصل کامیاب۔ یہ مانگو اللہ تعالیٰ سے، اے اللہ مجھے جنت مانگنے کا مطلب پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ یہ نہیں ہوتا کہ میں انہی بدماشیوں میں رہوں لیکن آخرت میں مجھے معاف کر کے جنت میں داخل کر دینا، یہ قطعاً مطلب نہیں ہے۔ جنت مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ وہ کاموں کی توفیق دے دے جن کی وجہ سے جنت ملتی ہے۔ یہ تو بہت کفر ہے ایک طرح کا کہ میں رہوں ایسے ہی، اور یہ تو گویا اللہ کی آیات کا مذاق اڑانے والی بات ہوگی۔ تو ہدایت مانگے، ہدایت، سیدھا راستہ، ایسا راستہ کہ جس پہ چل کے کیا ملتی ہے؟ جنت، اس راستے پہ چلا دے، یہ سب سے زیادہ مانگا کریں۔ اور جو دین کے کام میں لگے ہوئے ہیں، مبلغین ہیں، علماء ہیں، دینی مدرسے کے طلباء ہیں، وہ ایک اور دعا بہت زیادہ مانگا کریں، کیونکہ ان کو صرف جنت تھوڑی چاہیے، ان کو تو یہ چاہیے کہ ہمیں اللہ نے پیغمبروں کا وارث بنایا ہے، تو ہم سے اے اللہ تو دین کا کام بہت زیادہ لے لے، جو ہمارا مقصد ہے، ہمارا ہدف ہے۔ اگر ایک عالم کاروبار کامیاب کر کے چلا گیا تو یہ کون سا تیر مار لیا اس نے؟ یہ کوئی اس کا اصل کام تھوڑی تھا۔ ایک عالم شادی کر کے 4 شادیاں کی اور دھڑا دھڑ بچے پیدا کر کے دنیا سے چلا گیا، کام تو یہ بھی اچھا کیا اس نے، لیکن یہ اس کا اصل ہدف؟ یہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے۔ یہ تو ابو ظہبی کے جو سابق بادشاہ تھے ان کے میرے خیال ہے 100 کے قریب کہا جاتا ہے بیٹے بیٹے تھے ان کے، دھڑا دھڑ شادیاں کی انہوں نے۔ وہ لوگ تو پھر طلاقیں دے دے کے بھی کرتے رہتے ہیں نا عرب بادشاہ، انہیں کوئی نہیں پوچھتا کہ طلاق دے بھی آپ اور نہیں، یہ حرکت شروع کر دینا، پٹو گے برے طریقے سے۔ اور ویسے بھی شریعت میں پسندیدہ کام نہیں ہے طلاق دینا، لیکن عرب لوگوں کے پاس پیسہ بہت ہے، وہ بھائی ایک بیوی کو طلاق دی، یہ بھائی بنگلہ دے دیا، وہ خوش ہوتی ہے، چل بھائی بنگلہ ملا، پھر ایک اور شادی کی، تو ان کے ہو جاتے ہیں 100۔ تو عالم کا اصل کام کیا ہے؟ اللہ اس سے دین کا کام لے لے۔ جیسے پیغمبروں کو دنیا میں بھیجا گیا دین کی خدمت کے لیے، وہ اگر وہی نہ کریں تو پھر ان کا مقام اور مرتبہ ہے؟ ظاہر ہے ان کا مقام کس لیے؟ دین کی خدمت۔ تو جو دینی مدرسوں کے طلباء ہیں، علماء ہیں، ان کا تو یہ فرض ہے کہ اتنا مانگے اللہ سے کہ اللہ ہماری صلاحیتیں ضائع نہ ہوں، تو ہم سے دین کا بہت زیادہ کام لے لے۔ ایک عامی آدمی بھی یہ دعا مانگ سکتا ہے، لیکن طلباء اور علماء کے لیے اس کی اہمیت زیادہ ہے۔ تو اس میں ہمارے حضرت یہ دعا بتایا کرتے تھے، اے اللہ اخلاص کے ساتھ کام لے لے دین کا، کیونکہ دین کے کام میں بہت دفعہ ریاکاری آتی ہے۔ کام دین کا ہوتا ہے لیکن پھر آدمی کی اپنی انا شامل ہو جاتی ہے، اپنی پبلسٹی، میں بڑا بن جاؤں، میری پروموشن ہو، مجھے لوگ واہ واہ کریں، یہ نفس کی خواہش اس میں کیا ہوتی ہے؟ شامل، اور اس سے دین کا کام تو ہو جاتا ہے، آپ کو قیامت کے دن ٹکے کا بھی اجر نہیں ملتا۔ کیوں؟ حدیث میں آتا ہے ان اللہ رب یؤید ھذا الدین برجل فاجر او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ بعض دفعہ کسی فاسق سے بھی دین کا کام لے لیتے ہیں، اس کا اللہ کی نظر میں مقام نہیں ہوتا لیکن بعض دفعہ کام اللہ اس سے لے لیتے ہیں، ہو جاتا ہے لیکن مقبول نہیں ہوتا وہ۔ تو اخلاص کے ساتھ دین کے کام کی اللہ توفیق دے، کس کے ساتھ؟ اخلاص۔ دوسرا عافیت کے ساتھ۔ دین کے کاموں میں آزمائشیں بہت ہیں، جیلیں بھی ہیں، لوگوں کی صلواتیں بھی ہیں، تو انسان اللہ سے دعا یہی مانگے کہ عافیت کے ساتھ ہو جائے، آزمائشوں میں نہ گھروں میں۔ اور تیسری بات، قوت اور ہمت کے ساتھ۔ قوت الگ چیز ہے، ہمت الگ۔ پاور بھی ہو میرے پاس کام کی، کمزور آدمی دنیا میں کام نہیں کر سکتا، تو کام بھی قوت کے ساتھ ہو، پاور کے ساتھ، جاندار کام ہو، کچھ کر کے جاؤں دنیا سے، لوگ کہیں بھائی، لوگ کہیں نہ کہیں، اللہ کہے کہ کچھ کر کے گیا۔ لوگوں کو بعض دفعہ پتہ ہی نہیں ہوتا، کر کوئی اور رہا ہوتا ہے، کیش کوئی اور کرا رہا ہوتا ہے، تو اللہ کو پتہ ہے، اللہ کہے کہ واقعی تو کچھ کر کے آیا ہے۔ اور چوتھا، ہمت کے ساتھ۔ طاقت ہوتی ہے، بہت سے طاقتور ہم نے دیکھے ہیں سستی کی وجہ سے کام نہیں کر رہے ہوتے، پوستیوں کی طرح پڑے رہتے ہیں۔ وہ پاور بھی ہوتی ہے، بولنے کی طاقت، چلنے کی طاقت، دوڑنے کی طاقت، لیکن کیا ہر دوڑنے والا دوڑتا بھی ہے؟ اس کے لیے ہمت بھی تو چاہیے نا۔ کمزور میں ہمت ہوتی ہے، طاقت نہیں ہوتی۔ طاقتور میں، یعنی اگر کمزور میں ہمت ہو، طاقت نہ ہو، وہ بھی کسی کام کا نہیں۔ آپ میں طاقت ہے مگر ہمت نہیں ہے، آپ بھی کسی کام کے نہیں ہیں۔ تو ہمت کے ساتھ، تو یہ 4 الفاظ کے ساتھ دعا مانگا کریں، اے اللہ دین کی خوب خدمت لے لے، اخلاص کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، قوت اور ہمت کے ساتھ، اتنی خدمت کہ میں دین کے کاموں میں کسی سے پیچھے نہ رہوں، کیونکہ مقابلہ ہے، کمپٹیشن ہے۔ پہلے میں کبھی یہ دعا مانگتا تھا، بلکہ میں کیا، ہمارے ایک دوست تھے، وہ انہوں نے ہمارے شیخ کو خط لکھا کہ میں یہ دعا مانگتا ہوں، اے اللہ میں دینی کاموں میں سب سے آگے نکل جاؤں، سب کو پیچھے چھوڑ دوں میں۔ حضرت نے فرمایا یہ سب کو پیچھے چھوڑنے والی دعا ٹھیک نہیں ہے، وہ کہیں گے ہمیں کیوں دعا میں ہرا رہا ہے، تو اپنے لیے مانگنا
یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ کہہ رہے ہو اللہ مجھے اتنا پیسہ دے کہ وسیم سے زیادہ دے دے مجھے, وسیم مجھ سے پیچھے رہ جائے. تو وسیم کہے گا تو اللہ سے جتنا پیسہ مانگ, مجھے کیوں پیچھے کر رہا ہے اپنے, میں نے تیرا کیا بگاڑا ہے بھائی. تو حضرت نے دعا کے الفاظ چینج کروائے, ان سے کہا یوں نہ مانگا کرو کہ میں سب کو پیچھے چھوڑ دوں, بلکہ یوں دعا مانگو میں کسی سے پیچھے نہ رہوں, مجھے اپنے آگے نکلنے کی فکر ہے, دوسروں کو پیچھے چھوڑنے کی نہیں ہے. تھوڑی سی ورڈنگ صحیح کر لو اپنی. تو یہ دو دعائیں بہت مانگا کریں. اپنی اولادوں کے لیے مانگ لیں, مجھے ایسی اولاد دے دے جو نیک اور صالح ہو, دین کی خدمت کرے. اللہ کی نظر میں دیکھو آپ کی اولاد مالدار ہے نا, آپ تو خوش ہوتے ہیں میرا بچہ کتنا بڑا بنگلہ, اللہ کی نظر میں اس کی ویلیو 2 ٹکے کی بھی نہیں ہے. اگر اللہ کی نظر میں ان پیسوں کی, گاڑی بنگلے کی کوئی 2 ٹکے کی حیثیت ہوتی نا, تو موسیٰ کلیم اللہ کو اللہ سب سے زیادہ مال دیتا, سب سے زیادہ مال. اور فرعون تانے کیا دیتا تھا حضرت موسیٰ کو, مسکین, اس کے ہاتھ میں سونے کے کنگن نہیں ہیں, میرے ہاتھ میں سونے کے کنگن, میرے پاس باغات جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں, موسیٰ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, مسکین. آپ اپنی اولاد کو چاہتے ہو کروڑ پتی بن جائے, دولت مند بن جائے, یہ بابا بھائی مسافر خانہ ہے, لعنت بھیجو یار. بن جائے تو ٹھیک ہے, میں نہیں کہہ رہا ان کو غریب لاوارث چھوڑ کے جاؤ, فوکس کس کو کرو بھائی, نیک بن جائے, دیندار بن جائے, پرہیزگار بن جائے. اگر پرہیزگار بن گئی نا, اللہ پہ اعتماد اور تعلق ہو گیا, سوکھے ٹکڑوں میں بھی آپ کی اولاد خوش رہے گی. اور اگر پرہیزگار نہیں بنی تو میں نے کروڑ پتی باپ کو دیکھا ہے جس نے کروڑوں روپے کی جائیدادیں بچوں کے لیے تیار کی, اور وہی بچے باپ کو صبح شام ٹینشن بھی دے رہے ہیں اور خود بھی ڈپریشن کی گولیاں کھا رہے ہیں, وہ دین نہ ہونے کی وجہ سے. تو لیلۃ القدر میں کیا دعائیں مانگنی ہے؟ 2 دعاؤں کو فوکس زیادہ کرنا ہے. ایک ہدایت اپنے لیے بھی, اپنے ماں باپ کے لیے, بیوی اور بچوں کے لیے, اپنے بہن بھائیوں کے لیے, اور ان کے ازواج اور ان کی اولاد, یہ آپ کا فیملی کیا ہو گئی, کمپلیٹ. یوں دعا مانگے, اے اللہ عافیت والی زندگی دے, سیدھے راستے پہ چلا دے مجھے, میرے والدین کو, والدین میں باپ دادا سب آ گئے, نانا نانی سب آ گئے, میرے والدین کو, میرے بیوی بچوں کو, میرے بہن بھائیوں, ان کی ازواج اور ان کی اولاد کو. ازواج میں شوہر اور بیوی دونوں آ گئے ہیں, تو یہ آپ کی فیملی کیا ہو گئی, کمپلیٹ. تو یہ سب کے لیے دعا کر دی. تو چند دعائیں, اب موضوع چل پڑا ہے تو میں بتا دیتا ہوں جو مانگنی چاہیے, کیونکہ ہمارے یہاں دعا ہی نہیں, عجیب طریقے سے دعائیں مانگی جا رہی ہوتی ہیں. چند دعائیں بہت ضروری ہیں جو ان لیلۃ القدر میں آپ نے کثرت سے مانگنی ہے. ایک دعا سب سے پہلے میں نے بتایا کیا مانگنی ہے, ہدایت. بلکہ اس سے بھی پہلے اپنے گناہوں کی مغفرت, کیونکہ گناہ دعا کی قبولیت میں آڑ بنتے ہیں. اللہ کہتے ہیں تو میری تو کچھ بھی نہیں مانتا اور اپنی مجھ سے منوا رہا ہے, میں جب تجھے آزمائش میں ڈالتا ہوں تو کچھ بھی نہیں کرتا. تو پہلے اللہ سے معذرت کر رہے ہیں, معافی مانگے, جو میرے گناہ ہو چکے معافی چاہتا ہوں, میں اقرار کرتا ہوں میں غلط ہوں, تو میرے گناہوں کو کیا کر دے, معاف. یہ بار بار مانگے اللہ سے, یہی ہے انک عفو تحب العفو فاعف عنا. اور دل میں نیت کریں اللہ میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں آئندہ میں گناہ نہیں کروں گا. شیطان ایسے موقع پہ کہے گا بھابے تو کر لے گا, تو کیوں جھوٹے وعدے کر رہا ہے. تو شیطان کو بولیں تو اور میں جانوں, اللہ جانے تجھے کباب میں ہڈی بن کے تجھے کیا تکلیف ہو رہی ہے. یہ شیطان نا ایسے موقع پہ یہ کرواتا ہے تاکہ منہ سے بات بھی اچھی نہ نکالو آپ. شیطان آئے گا اور کہے گا کہ بھائی تو دعائیں مانگ رہا ہے کہ تو میں دوبارہ نہیں کروں گا, تو نے کرنا تو ہے یہ کام دوبارہ, کیوں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے. تو آپ شیطان سے کیا بولو, بھائی میرا معاملہ اللہ کا معاملہ ہے, تیرے کو بیچ میں تکلیف کیا ہو رہی ہے. جیسے میں جب شادی کر رہا تھا تو لوگ محلے والے کہہ رہے تھے مفتی صاحب کو کیا ہو گیا, پھر تیسری شادی کر رہے ہیں. تو ایک صاحب نے کہا بھائی اپنے خرچے پہ کر رہے ہیں, لڑکی کے ابا راضی ہیں, تو آپ کو تکلیف کیا ہو رہی ہے. ان کے گھر والوں کو ہو تو سمجھ میں آتا ہے. تو یہی بات شیطان کو سمجھا دیا کریں, صحیح ہے. یہ وسوسے ڈالتا ہے شیطان عمل سے روکنے کے لیے. تو بھائی جب بعد میں خدا نخواستہ ہو گیا تو دوبارہ توبہ کر لیں گے. اب یہ تھوڑی کہ اگر ہونے کا خطرہ ہے تو ہم کوئی اچھا کام ہی نہ کریں, باقی اچھے عمل بھی چھوڑ دیں اس چکر میں کہ ہم سے تو گناہ ہو جاتا ہے تو ہم کیا, ہمیں کیا بھائی, ہو جاتا ہے تو جب ہوگا تو دیکھا جائے گا, ابھی تو نہیں ہو رہا نا, ابھی تو جذبہ نہیں کریں گے بس. تو پہلے کیا کرنا ہے, گناہوں سے توبہ, اس کے بعد ہدایت کی دعا. سب سے بڑی ضرورت کیا ہے, سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق. اس میں اپنے لیے, بیوی بچوں کے لیے, اپنے والدین اور بہن بھائی اور ان کی ازواج اور اولاد, یہ پورا بڑے بڑے رشتے کور ہو گئے اس میں, ٹھیک ہے نا. پھر تیسرے نمبر پر دین کی خدمت کی دعا کہ اللہ ہم سے دین کا بہت کام لے لے, کیونکہ علماء کے لیے تو سب سے بڑا کی فضیلت ہی یہی ہے کہ اللہ ان سے دین کی خدمت لے لے. وہ دنیا میں کاروبار کے لیے نہیں ہے, شادیوں کے تو ایک ضمنی چیز ہے, اس کے لیے شادیوں کو پروموٹ کرنے کے لیے ضرور ہے کیونکہ وہ بھی دین کا ایک حصہ ہے. تبھی ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب کہتے تھے علماء کو خود شادیاں نہ کرو, لوگوں کو ترغیب دو. لوگ کہتے تھے حضرت جب ترغیب کیسے دیں, جب خود نہیں کرے گا, خود کرو گے تو دین کے کام کے قابل نہیں رہو گے. اتنے جھگڑے ہوں گے نا کہ بس اسی کام کے رہ جاؤ گے اور کسی کام کے نہیں رہو گے. تو البتہ
یہ سنت ہے ضروری تو لوگوں کو ترغیب دو، لیکن وہی بات ہے کیسے ترغیب دیں، لوگ کہیں گے خود کر نہیں رہا. تو اس لیے ہم نے کہا کہ آدھی بات آپ کی لیں گے، آدھی ہم اپنی لیں گے. ہم نے حضرت کی آدھی بات لی کہ لوگوں کو ترغیب دو، دوسری جو تھی نا خود نہیں کرو، یہ والی نہیں لی ہم نے. ٹھیک ہے نا، خود بھی کریں گے. ٹھیک ہے نا. تو دوسری دعا کیا کرنی ہے؟ اے اللہ دین کا کام مجھ سے بہت زیادہ لے لے. تاجر ہے وہ بھی دعا کر سکتے ہیں دین کا کام لے لے، اللہ اس کے مال سے مدارس بنوا دے، مسجدیں بنوا دے، یتیم خانے کھلوا دے، تو کتنی بڑی بات ہے. چوتھی دعا عافیت کی. یہ نہ مانگا کرے اللہ مجھے مال و دولت دے دے، اے اللہ میری تنخواہ 2 کروڑ کروا دے. اس طرح کی دعائیں یہ جزیات ہیں، ہدف کو فوکس کرنا چاہیے. اللہم انی اسألک العفو والعافیہ، معافی چاہتا ہوں، عافیت والی زندگی، ٹینشنوں سے پاک زندگی چاہیے. اب وہ اللہ کی مرضی ہے، پیسہ دے کے ٹینشن سے پاک کر دے یا بغیر پیسے کے آپ کو ٹینشن فری بنا دے. عافیت چاہیے مجھے. فی الدین والدنیا والآخرہ، دین میں بھی عافیت، میرا دین بھی مصیبتوں سے محفوظ رہے، میری دنیا بھی اور آخرت بھی. وفی اہلی و مالی، میرے گھر بار بھی پریشانیوں سے محفوظ رہے، بیوی بچے بھی، و مالی اور میرا مال بھی مصیبتوں سے محفوظ رہے. مالوں پہ ہلاکتیں آ جاتی ہیں، فیکٹریوں کو آگ لگ جاتی ہے، تو یہ بڑی جامع دعا ہے، سمجھتے ہو. اس کے بعد ایک دعا اللہ سے اور مانگ لو. شادی شدہ آدمی کے لیے گھر ایک بڑی ٹینشن ہوتا ہے نا. وہ کہہ سکتا ہے کہ میں اللہ سے مصیبت سے پناہ مانگ رہا ہوں، تو مصیبتیں تو میں نے گھر میں خود پالی ہوئی ہیں. شادی شدہ لوگ، بعض لوگوں کی یہ رائے ہوتی ہے، تو یوں دعا مانگو، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے اللہ ہمیں ہماری ازواج یعنی بیویوں اور اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک. یہ دعا عورت بھی مانگ سکتی ہے کیونکہ زوج کا لفظ بیوی پر بھی اور شوہر پر بھی. آنکھوں کی ٹھنڈک دے، ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. جب ہم گھر آئیں تو خوشی ہو، میری وائف بیٹھی ہوئی ہے ماشاءاللہ، میرے بچے بیٹھے ہوئے، خوشی ہو. یہ نہ ہو کہ جب گھر آئے تو پتہ چلا بیگم میکے گئی ہوئی ہے تو خوشی سے پاگل ہو جائے آدمی، جیسے کہ آج کل ہو رہا ہے. وہ ٹک ٹاک پہ آتے تھے نا پہلے، اب تو پتہ نہیں موقع نہیں ملتا دیکھنے کا. وہ ایک آدمی کا دکھایا، اس کی بیوی میکے جا رہی ہے تو وہ بڑا پریشان نہ کہ یار جا رہی ہے، کوئی افسوس ہوا، اور ادھر منہ کر کے خوشی سے ناچ رہا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ کنڈیشن نہ ہو. اے اللہ ہمارے گھر والوں کو اور اولاد کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک. آنکھوں کی ٹھنڈک کا یہاں مطلب یہ ہے کہ ان کو نیک بنا دے. ان کو کیا بنا دے؟ نیک، شریف، شرفا. نماز روزے میں لگے ہوئے ہوں، گھر جاؤ تلاوت کا ماحول ہو، دعاؤں میں لگے ہوئے ہوں، تلاوت کر رہے ہوں. تو جس کی فطرت صحیح ہو اسے یہ عمل دیکھ کر اس کی آنکھیں کیا ہو جاتی ہیں؟ ٹھنڈی. اور اگر آپ گھر میں گئے، بیگم صاحبہ ڈرامہ دیکھ رہی ہیں، سین چل رہا ہے بڑا ٹائٹ قسم کا نا، اور بچے بھی PUBG پہ لگے ہوئے ہیں، فلمیں دیکھ رہے ہیں، میوزک سن رہے ہیں، خدا کی قسم اس سے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی نہیں ہوں گی. میں لوگوں سے کہتا ہوں اپنی بچی کو اسکارف پہناؤ، پراپر ڈریس پہناؤ، پھر دیکھو کتنی پیاری لگے گی آپ کو. اور آپ اس اسکارف جو ہے نا اور اسکرٹ پہنا دو، سلیو لیس کپڑے پہنا دو، آپ کو وہ آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں لگے گی. گھر کا ماحول دینی ہو، طہارت کا، نماز کا، تلاوت کا، معمولات کا. تبلیغ والے کروا دیتے ہیں، اپنی عورتوں کو تبلیغ میں وقت لگواؤ گے تو گھر میں یہ معمولات شروع ہو جائیں گے. تبلیغ میں بڑی جان ہے. بڑے بڑے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے، بیگم کنٹرول میں تھی، تبلیغ میں لے گئے، صحیح ہو گئی، وہ گھر کا ماحول بن گیا. اور گھر کا ماحول عورت سے بنتا ہے، آدمی سے نہیں بنتا. تو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. وجعلنا للمتقین اماما، یہ اسی کی تفسیر ہے. اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا. یہ مطلب نہیں کہ اگلے الیکشن میں ہم جیت جائیں. پرہیزگاروں کا امام کا مطلب امام تو ہم ہیں ہی، ہمارے ماتحتوں کو پرہیزگار کر دے، اچھے لوگوں کے سربراہ ہوں ہم. تو بیوی بچے آپ کے ماتحت ہوتے ہیں نا، تو ہمیں ان کو کیا بنا دے؟ تو پرہیزگار بنا دے. تو یہ دعا بھی بہت امپورٹنٹ ہے. اللہ نے نیک لوگوں کی صفات میں یہ دعا بھی بیان کی ہے کہ وہ ہم سے یوں دعا مانگتے ہیں. اور 2 دعائیں اور جلدی سے بتا دوں، یہ ٹاپک نہیں تھا، لمبا ہوتا جا رہا ہے مسلسل، اس پہ میں مستقل انشاءاللہ بیان کروں گا. 2 دعائیں اور لیلۃ القدر میں، اور ویسے بھی معمول بنائیں. ایک دعا یہ کہ جہنم کی آگ سے خلاصی، بار بار قرآن یہ بیان کرتا ہے، جنت کی طلب اور جہنم کی آگ سے خلاصی. قرآن بار بار کہتے ہیں ہمارے نیک بندوں کے دل میں جنت کی اتنی لالچ ہے کہ راتوں کو اٹھ اٹھ کے اللہ کو پکارتے ہیں کہ اللہ ہمیں اس جنت کا وارث بنا دے، محروم نہ کرنا اس جنت سے. جن کا آخرت پر ایمان نہیں ہے نا، انہوں نے جنت کو دوسرے درجے پہ رکھا ہوا ہے. میں بھی ہو سکتا ہے جنت ہو، مل جائے تو ٹھیک ہے، اس طرح سے مانگ رہے ہوتے ہیں. آپ مجھے بتاؤ دنیا میں آپ کو کوئی ایسا پیکج دیا جائے کہ یہ کر لو تو تمہیں پھر اس کے بدلے میں یہ ملے گا، اس میں 1000 گز کا بنگلہ ملے گا، اور ایسا بنگلہ ہوگا، کروڑوں روپے کا بنگلہ ہوگا، اس میں پھر تمہاری بڑی اچھی
شادی ہو جائے گی, بہت خوبصورت بیوی ملے گی تمہیں, اور اس میں تمہاری خوراک ایسی ہوگی, تمہاری جوانی 100 سال تک رہے گی, ہیں بھائی, اور تمہیں جناب کروڑوں کروڑوں روپے کی گاڑیاں ملیں گی. یعنی جنت کے 10ویں حصے کی بات اگر ہم سے کی جائے دنیا میں, تو میرا خیال ہے سارا دن اس کی تلاش اور طلب کے علاوہ ہمارا کوئی کام نہیں ہوگا, کیونکہ یقین ہے نا, اس دنیا کو دیکھا ہوا ہے, آخرت کو دیکھا نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہمارے نیک بندے راتوں کو اٹھ کے اللہ سے کیا مانگتے ہیں؟ جنت. کہ اللہ ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک, اے اللہ تو نے پیغمبروں کی زبان سے جس جنت کا ہم سے وعدہ کیا ہے وہ اس وعدے سے ہمیں محروم نہ کرنا, وہ دینا ہمیں جنت, ہم محتاج ہیں اس کے. وہ بڑی دل نشیں جنت ہے, ایسا نہ ہو کہ نیک لوگ اس میں جا رہے ہوں اور ہمیں اس سے روک دیا جائے. اس وقت یہ منظر قہر بن کے گرے گا آپ کے اوپر, یہ بہت بڑی ٹینشن ہوگی. اور جہنم کی آگ سے پناہ, ربنا صرف عنا عذاب جہنم, جہنم کی آگ کو ہم سے دور کر دے. تو یہ چند دعائیں ہیں جو مانگا کریں پابندی کے ساتھ. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور ایک آخری دعا, اگر آپ کے والدین دنیا سے جا چکے ہیں یا آباء و اجداد کوئی بھی جا چکے ہیں, ان کی مغفرت کی دعا. ان کو بھولنا, جن میں والدین تو بہرحال وہ تو زندگی بھر نہیں بھولنا ان کو. جب مغفرت کی دعا تو سب سے پہلے اپنے والدین کے لیے الگ الگ مانگا کرو, باپ کے لیے الگ اور ماں کے لیے الگ. ہول سیل کے حساب سے نہ مانگا کرو. بعض لوگ ہول سے, یا اللہ جتنے بھی مرحومین دنیا سے جا چکے ہیں سب کی مغفرت فرما دے, تو مرحومین میں ابا بھی آ گئے, اماں بھی آ گئے, نانی بھی آ گئی, دادی بھی, سب ہول سے. دعاؤں میں ہول سیل نہیں چلتا, نام لے لے کے اس میں زیادہ خشوع و خضوع پیدا ہوتا ہے. سمجھتے ہو؟ اب ظاہر ہے سارے مرحومین کا تو نام لے نہیں سکتا نا, تو خود ہی مرحومین میں داخل ہو جائے گا تھوڑی دیر میں. تو چند اسپیسیفک مرحومین کا نام لے کے پھر ہول سیل کے حساب سے کہ جتنے دنیا سے مسلمان جا چکے ہیں اللہ مغفرت کرے. تو یہ کام ضرور کرنا چاہیے لیلۃ القدر میں. اور لیلۃ القدر میں مخصوص عبادت ثابت نہیں ہے. یہ جو چل رہا ہوتا ہے نا کہ پہلی رکعت میں یہ سورت پڑھیں, پھر یہ سورت پڑھیں, پھر یہ سورت پڑھیں, یہ سب چیزیں غیر ثابت ہیں, بدعت ہیں, ان سے اجتناب کریں. تمام دوائیں بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں, تمام بدعتیں اپنی اور بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں. تو لیلۃ القدر میں آپ سمپل نماز پڑھیں, زیادہ سے زیادہ دعا مانگیں, اور تسبیحات ہیں, تلاوت ہے, یہ کام کریں. سمجھتے ہو؟ دوسرا, جتھے نہ لگائیں لیلۃ القدر میں. اس کو بھی لوگوں نے ایک شو بنا لیا ہے. جتھے دوست عوام مسجدوں میں ٹوپیاں پہن کے جا رہے ہیں اور پھر بیٹھے ہوئے ہیں, گپے لگ رہی ہیں, ہاں ہلا گلا چل رہا ہے, پھر چلو جی جماعت سے نماز ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, جماعت سے نماز بھی پڑھ سکتے ہیں, لیکن تراویح میں تو بڑی جماعتیں جائز ہیں, تو ثابت ہے خلفائے راشدین سے. تہجد میں بڑی جماعت ثابت نہیں ہے, لہذا یہ بھی بدعت ہے. تراویح تو ثابت ہے نا, اس میں تو جتنے پوری مسجد بھر جائے, لیکن تہجد میں اس طرح تداعی کہ اتنے لوگوں کو اکٹھا کرنا کہ قاری صاحب تہجد پڑھا رہے ہیں سب لوگ آ جاؤ, یہ نبی سے ثابت نہیں ہے. جب ثابت نہیں ہے تو جائز بھی نہیں ہے. تو اس لیے تہجد میں اگر کسی نے جماعت پڑھنی ہے 2-3 سے زیادہ افراد کو اکٹھا بولو نہ کریں, تاکہ زیادہ تعداد نہ ہو جائے لوگوں کی. لیکن بہتر یہی ہے کہ اپنے طور پہ پڑھیں تہجد. تراویح ہو گئی جماعت کے ساتھ, باقی نوافل کیسے پڑھیں؟ انفرادی میں الگ اللہ سے تعلق بنتا ہے, جماعت میں الگ تعلق بنتا ہے, تو اس میں انفرادی کو فوکس کریں. تو کوئی مخصوص صورتیں پڑھنا, پہلی رکعت میں یہ, دوسری میں یہ بھی بدعت ہے. صلاۃ التسبیح کی جماعت بھی جائز نہیں ہے. سمجھتے ہو؟ صلاۃ التسبیح انفرادی طور پر تھوڑا سا اختلافی مسئلہ ہے. جمہور علماء کے نزدیک سنت ہے. بعض کچھ علماء ایسے بھی گزرے ہیں جو صلاۃ التسبیح کو نہیں سنت مانتے. وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں اس بارے میں کوئی بھی صحیح حدیث موجود نہیں ہے. لیکن چونکہ روایات کی کثرت ہے, اور کثرت سے جب روایات ہوتی ہیں تو درجہ حسن تک حدیث پہنچ جاتی ہے. اس بیس پر بہت سے علماء کی رائے یہی ہے کہ پڑھ لینی چاہیے. جو اختلافی مسئلہ ہو اس میں اگر کوئی بھی رائے رکھتا ہے تو اس میں شدت جائز نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اچھا, میرا موقف چونکہ یہ والا ہے جو ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا موقف تھا, تو میں کیا, میری اوقات کیا, بعض بڑے علماء کا بھی وہی موقف ہے, تو اس لیے تو میں بھی اسی موقف کو مانتا ہوں. لیکن کوئی فتویٰ میں یہی دیتا ہوں جو جمہور کا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے, جو مفتہ بھی قول تو یہی ہے کہ پڑھ لینا چاہیے. عبداللہ بن مبارک, علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے اس مسئلے میں عبداللہ بن مبارک کی تقلید کی ہے. ان کی نظر میں بھی اس بارے میں کوئی حدیث صحیح نہیں ہے, لیکن چونکہ عبداللہ بن مبارک سے اس کی سنیت منقول ہے تو انہوں نے اس مسئلے میں تقلید کی ہے. کس کی؟ عبداللہ ابن مبارک کی. کتنے بڑے آدمی پڑھتے تھے, تو ٹھیک ہے. تو خیر کہاں سے لمبی بات چلی گئی. تو لیلۃ القدر میں دعائیں مانگنی ہیں اور گناہوں سے معافی. تو گناہوں سے معافی میں گناہ دماغ میں ہوں گے تو معافی مانگے گا نا, تو پہلے اپنے گناہوں کے بارے میں سوچنا بھی ہے کہ میرے اندر خرابیاں ہیں کیا. تو دیر آر 2 types آف خرابیز. خرابیوں کی کتنی قسمیں ہیں؟
دو. ایک اللہ سے معاملہ ٹھیک نہیں ہے, ایک اللہ کے بندوں سے. تو اللہ سے جو معاملہ ٹھیک نہیں ہے, فرض نماز آپ کے ذمے, روزے آپ قضا کر رہے ہیں, بد نظری کر رہے ہیں, سود کھا رہے ہیں, زنا کر رہے ہیں, انٹرنیٹ پر فحش فلمیں دیکھ رہے ہیں, داڑھی کاٹ رہے ہیں اور ازار ٹخنوں سے نیچے رکھتے ہیں اور زکوٰۃ نہیں دیتے, یہ سب کس کے حقوق ہیں؟ اللہ کے. حج نہیں کیا, فرض ہوا ہے آپ کے اوپر. اور مخلوق کے حقوق کیا ہیں؟ سب سے پہلے دیکھنا وراثت تو پھوڑ پھاڑ کے نہیں بیٹھا ہوا میں کہیں, ابا کا انتقال ہو گیا ایسا تو نہیں میں کسی کا حصہ کھا رہا ہوں. بہن کے حقوق میں آتا ہے نا, وراثت پھوڑ پھاڑ کے بیٹھا ہوا ہے تو وہی سب سے پہلے بہن کی وراثت اس کے حوالے. بڑا بھائی ہے تو چھوٹے بھائیوں کا حق تو نہیں کھا رہا, سمجھتے ہو؟ تو مخلوق میں سب سے پہلے مالی حقوق ہیں. پھر دیکھو قطع رحمی تو نہیں کی ہوئی, ایسا تو نہیں کوئی قریبی رشتہ دار ہو جس کو پورے سال آپ پوچھنے کی توفیق ہی نہیں ملتی, تو قریبی رشتہ داروں کو منا لو, تھوڑا سا ہیلو ہائے کر لو, سلام دعا کر لو ان سے, کیا جا رہا ہے اس میں. تو یہ موٹے موٹے رشتہ داروں کے حقوق یہ سوچ کے اللہ سے توبہ کر لو اور وہ حقوق ادا کر لو. پھر لیلۃ القدر بنے گی. جس طرح سے آج کل لیلۃ القدر منائی جا رہی ہے نا, حالانکہ وہ منانے کی چیز نہیں ہے, لیکن جس طرح سے منائی جا رہی ہے اس طرح تو بھائی ہزاروں لیلۃ القدر آ جائیں تو کیا فائدہ. تھوڑی بہت عبادت کا ثواب تو مل جائے گا, لیکن جو فضیلت ہے گناہوں سے توبہ کی توفیق, اور اللہ تعالیٰ فیصلے کرتے ہیں پورے سال, تو جب جو وراثت کھانے کا ارادہ کر کے بیٹھا ہوا اس کے لیے کیا فیصلے ہوں گے پورے سال.